کاش زہرا کے نغمے وہ مرتے دم لب پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ میت کو غسل دینے کا سنت طریقہ کیا ہے تو اس کے بارے میں مکمل بیان ہوگا تفصیل کے ساتھ۔ میت کو غسل کس طرح دینا ہے؟ سب سے پہلے میت کو سیدھا لٹا کر اس کے ارد گرد دھونی دیں گے، یعنی دھوئیں کے ساتھ۔ مثلاً کوئی ایک شخص میت کے ارد گرد چاروں اطراف اگربتی کو جلا کر اس کی دھونی دے گا، اور جس طرح زندہ کا سطر دیکھنا حرام ہے اسی طرح میت کا بھی سطر دیکھنا حرام ہوگا۔ تو سب سے پہلے میت کے کپڑے اتاریں گے، پورے بدن پر کپڑا ڈال کر سب سے پہلے قمیض اتاریں گے، اور اس کے بعد یعنی مکمل چادر ڈالی ہوئی ہوگی تو اسی سے مطلب سطر نہیں دیکھنا، بغیر سطر دیکھے اس کی شلوار اتاریں گے۔ اور غسل دینے کے لیے 4 آدمی ہونے چاہیے، اور کم سے کم ہو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیری کے پتوں کو گرم کر کے جوش دے کر اس کو صحیح طرح پھر اس میت کو اس پانی کے ساتھ غسل دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اتنا گرم ہو کہ اس سے زندہ آدمی اگر نہائے تو وہ برداشت کر سکے۔ اور اس کے بعد پھر ایک دستانہ ہوتا ہے جو ہاتھ پر چڑھاتے ہیں، یعنی مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ یا روئی کے ساتھ اس میت کو استنجا کروایا جائے گا، یعنی جائے شرم کی جگہ اس کے اوپر کپڑا صحیح طرح پھیرا جائے گا۔ عموماً کچھ نکلتا تو نہیں، اس وجہ سے کیونکہ جسم کے جو اعضاء ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، پھر بھی اگر ہو تو اس کو صحیح طرح صاف کیا جائے گا، اور اس طرح کہ اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہو، بغیر سطر دیکھے اس کو صاف کیا جائے گا۔ پھر وضو کروایا جائے گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس میت کا چہرہ دھونا ہوگا، اور پھر سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ کوہنیوں سمیت یہ دھونے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد دونوں پاؤں کو دھونا ہوگا صحیح طرح، اور پھر اگر ممکن ہو سکے تو روئی لے کر اس کے دانتوں پر اور ناک میں صحیح طرح پھیرا جائے گا گیلا کر کے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی وجہ سے اس کے دانتوں پر روئی اور ناک میں روئی گیلی کر کے پھیری جائے گی۔ اور پھر میت کو الٹی کروٹ لٹایا جائے گا تو سیدھی جانب اوپر آ جائے گی، اس وجہ سے کہ کیونکہ سیدھی جانب سے ابتدا کرنی ہوتی ہے، اور اس جانب کی پہلے چادر کھینچ لیں گے اس وجہ سے کہ تاکہ اس کی ستر ظاہر نہ ہو۔ پھر سر سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں تک صحیح طرح پورے جسم پر پانی بہائیں گے۔ پھر اس کے بعد الٹی جانب کر کے سر سے لے کر پھر پاؤں تک صحیح طرح پانی بہائیں گے اس کے جسم پر۔ اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ یعنی جب وضو کروا لیا جائے تو پھر سر کے بال اور چہرے کو صحیح طرح دھونا ہے، اور پھر پانی کو صحیح طرح بہانا ہے، یعنی بغلوں میں اور ٹانگ کو اٹھا کر اس کے نیچے سے صحیح طرح پانی پھیر دینا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اور سطر کو بھی ظاہر نہیں کرنا، یعنی چادر اوپر ڈالے رکھنا ہے، چادر کو ہٹا کے نہیں اس طرح کرنا۔ اور میت اگر اکڑی ہوئی نہ ہو تو اس کو بٹھا کر پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف دبائیں گے تاکہ جو کچھ بھی ہوگا پیٹ میں تو وہ نکل جائے گا، اور اس کے بعد پھر غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر کچھ نکلے بھی صحیح تو اس کو یہ ہے کہ صاف کر لینا ہوگا، یعنی غسل کی ضرورت نہیں ہوگی دوبارہ۔ اور پھر اس کے بعد میت پر کافور جو ہے وہ پانی میں ملا کر اس میت کے پورے جسم پر ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد جسم کو خشک کر کے کفن دیا جاتا ہے۔ اب یہ بیان تو مکمل ہوا کہ غسل کس طرح دینا ہے، اور اب کفن کون سا ہونا چاہیے مردوں اور عورتوں کا، اس کے بارے میں۔ اور اب میت کو جو ہے
यानी मुर्दा मर्द को, अगर मर्द हो तो उसको 3 कफन दिए जाएंगे और अगर औरत हो तो उसको 5 कफनों में दफनाया जाएगा, और यही सुन्नत तरीका है। और मर्द के जो हैं अगर 2 कपड़े हों फिर भी ठीक है, मतलब कफन हो जाएगा, और अगर एक हो तो इस सूरत में भी कफन हो जाएगा। और मुख्तलिफ़ कलर के कपड़ों में भी दफना सकते हैं। अफजल जो है वो सफ़ेद होगा, क्योंकि हमारे इलाक़ों में भी राइज हो चुका है कि सफ़ेद के अलावा कफन नहीं देते, तो सफ़ेद कपड़े के साथ कफन देना ये अफजल होगा। और जो कफन का कपड़ा होगा वो महंगे से महंगा कपड़ा होना चाहिए। हदीस पाक में है, जिस तरह ईद पर वो कपड़े पहनता था उस तरह कफन दिया जाएगा। अब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ईद पर हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं महंगे से महंगा और अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनूं। इस वजह से हदीस पाक में भी इसी वजह से है कि जो मैयत को कफन दिया जाएगा वो महंगे से महंगे कपड़े का कफन दिया जाएगा। और ये भी इस हदीस पाक में है, सुन्नत कफन ये है कि 3 कपड़े होंगे, उसमें एक चादर और एक तहबान। एक चादर जो है उसमें बड़ी होगी और एक छोटी चादर होगी, एक इज़ार और एक लिफाफा शामिल होगा उसमें। और जो इमामा शरीफ है वो इसमें शामिल नहीं है। मुत्तकी इमाम या कोई इलाके का बड़ा मुफ्ती हो, आलिम दीन हो, तो उसको दे सकते हैं। बहरहाल ये सुन्नत नहीं है कि इमामा शरीफ देना किसी सहाबा किराम और या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, ये नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैयत को गुस्ल देने का भी मुकम्मल जो सुन्नत तरीका है वो आपको समझ लग गया होगा।